الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں زا جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلے گی۔ لام شدد ہے، زا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، آگے میم کو شین کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں آگے دونوں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے، آگے یا لین ہو رہا ہے، لہذا شین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ توا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ توا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں توا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ انہا، یہاں نون ساکن میں اظہار ہوگا، ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، خوا کو ہم پر پڑھیں گے، خوا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ را کو پر پڑھیں گے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ مما کانا فی، یہاں میم شدت میں غنہ ہوگا، میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے وہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ کاف اور نون اور فا، ان تینوں کو ایک ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں حروف مدہ آ رہے ہیں۔ آگے صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، قاف
کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. لاگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو قل نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وقل. آگے ہا ساکن ہے، اس کو بھی سکون کے ساتھ ادا کریں گے، نون کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے. آگے دونوں الف جو ہیں یہ زائد ہیں، یہ نہیں پڑھے جا رہے. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. بعضکم لبعض عدو، یہاں دعات کو ایک الف تک دعات کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. آگے دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. آگے تنوین میں اظہار ہوگا. آگے دال کو واو کے ساتھ ملا دیں گے. آگے وقت میں دو پیش کی تنوین کو حذف کر دیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یا زائد ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے. لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. آگے را پر ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے. دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. مستقر و متاع الی حین، یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. آگے را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. آگے تنوین میں ادغام یر معلوم ہوگا. آگے تا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آگے تنوین میں اظہار ہوگا. آگے لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. یا زائد ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے. آگے ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. آگے تنوین ہے اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض کیونکہ یا ساکن کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی نون کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے. آگے گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے، اس لیے یہاں پہ وقف تام ہو رہا ہے. فتلقى آدم، یہاں قاف پر ہے، یہاں قاف مشدد بھی ہے. آگے مد منفصل ہوگا کیونکہ کھڑے زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے. حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. مر ربی، یہاں نون ساکن میں ادغام یر معلوم بلا گنہ ہوگا. را کو پر پڑھیں گے، با مشدد میں کلکلہ جماؤں کے ساتھ ہوگا. ہا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف تک. کلمات فتاب علیہ، یہاں میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین میں اخفا ہوگا. آگے تا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. آگے یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. آگے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. انہ هو التواب الرحیم، یہاں نون مشدد میں غنہ ہوگا. ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الٹا پیش ہے. آگے واو کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. با کو را کے ساتھ ملا دیں گے. یہاں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے. آگے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. آگے یا مدہ ہوگا. ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام. اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ
آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔